بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینوی خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، ویقول خیرا اور خیر کی بات کہے، وینوی خیرا اور خیر کی بات دوسرے کی طرف منسوب کرے، ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہتے۔ لیس الکذاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کی صلح، لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنا ہے، اور وہ دو لڑے ہوئے انسانوں اور جھگڑا کرنے والے انسانوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا یہ کہنا اگرچہ خلاف واقعہ ہو تب بھی وہ لیس الکذاب، جھوٹا نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصلاح کرانے کے لیے، لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اور مصالحت کرنے کے لیے اگر کوئی بات انسان ایسی کہتا ہے جو واقعے کے خلاف ہو، واقعے کے مطابق نہ ہو، اور اس کا مقصد جھوٹ بولنا نہیں ہو بلکہ اس کا مقصد لوگوں میں محبتیں پیدا کرنا ہو، تو شرعاً یہ کذاب یعنی جھوٹا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اصلاح ذات البین یہ شریعت کا اہم ترین حکم ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے اور ایک بہت بڑے دینی کام کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کی اصطلاح میں اس کو جھوٹا نہیں کہا گیا، کیونکہ لڑائی جھگڑا یہ ایسی چیز ہے جو آپس کی محبتوں کو تو ختم کرتا ہی ہے، انسان کی رحمتوں اور برکتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپس میں صلح کراؤ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں ہے، اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کروایا کرو، آپس کے باہمی تعلقات کی اصلاح کیا کرو۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان صلح کرے، جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان صلح کرے۔ احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بہت زیادہ فضیلتیں ذکر کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزہ رکھنے اور بہت زیادہ صدقہ کرنے سے بھی افضل درجے کی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے صلح کروانا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ افضل ترین صدقہ وہ یہ ہے کہ انسان آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ یہ صرف صدقہ نہیں بلکہ فرمایا افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل، نماز، صلح کرانا اور اچھے اخلاق، اس سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کا نہیں، یعنی انسان اس سے افضل عمل کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک نماز، ایک آپس میں صلح کروانا اور ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا قیمتی عمل، اس قیمتی عمل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک اجازت دی کہ ایسا شخص جو لوگوں میں صلح کروا رہا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی خیر کی بات کہہ رہا ہو، اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ یہاں بھی یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فرمایا کہ وہ یقول خیرن، کہ وہ خیر کی بات کہے، دوسری بات آپ نے فرمائی وینمی خیرن، اور خیر کی بات وہ منسوب کرے۔ خیر کی بات منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خیر کی بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کریں کہ جو اس نے کہی نہیں ہے، لیکن آپ کے نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے درمیان محبت پیدا کروں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی برائی اور نفرت کے جذبات ہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کے دل میں اس طرح سے ان کے بارے میں نفرت پائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑی خیر کا تذکرہ کرتے ہیں، میں نے تو ان کی زبان پر آپ کی اچھائی کے کلمات سنے ہیں۔ اس طرح کی بات، انسان خیر کی بات اگر دوسرے کی طرف منسوب کرے تو حدیث کے مطابق ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہا جاتا، ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہا جاتا۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے
کہ جنگ میں انسان اگر جھوٹ بولے، جیسے جنگی پالیسی میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے دشمن دھوکہ کھا جائے، یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہنا جو واقعے کے مطابق نہ ہو، اس کو بھی حدیث میں کہا گیا کہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ صلح کرانے کے لیے اگر کوئی بات ایسی کہے کہ جو واقعے کے مطابق نہ ہو، وہ بھی جھوٹ نہیں۔ وہ 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ سارے فضائل، یہ ساری اہم چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں اور یہ مسئلہ بھی آ گیا۔ اب آئیے ہمارے اپنے معاشرے کی طرف۔ ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ بہت کثرت سے پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ بعض اوقات صلح کروانے کے بجائے اور آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ خاندان کے کچھ ایسے لوگ، درمیان میں ایسے کچھ لوگ کہ جس کو کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالنا، کہ اگر کوئی معاملہ دونوں کے درمیان، کسی کے درمیان اگر کچھ ہلکا پھلکا خراب ہو تو اور درمیان میں گھس کر بجائے صحیح کرنے کے اور خراب کرتے۔ یاد رکھیے یہ انتہائی درجے کی انسان کی بدعملی ہے اور گمراہی کی بات ہے، اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد کر دینے کے مترادف۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے گھر بار میں آگے پیچھے کہیں کوئی ایسا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہو تو درمیان میں آپ خیر کی بات ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے کوشش کیا۔ حضرات علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ہے اور آپ کسی کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس جا کر کہ بھائی آپ کے لیے تو وہ دعائیں کرتا ہے، تو یہ جھوٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران ایک دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے اور تمام مومنوں کی مغفرت کر دے۔ تو اس نے چونکہ تمام مومنوں کی مغفرت کی ہے، مغفرت کی دعا مانگی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھائی آپ کے لیے تو وہ دعا کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے اور وہ مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے، لہذا وہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو، یعنی تمام ایمان والے بندوں پر سلامتی ہو۔ تو ہم کسی کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، وہ تو آپ کے لیے خیر کے کلمات کہتا ہے، وہ تو آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اس طرح کی بات انسان توریہ کے انداز میں، کنایے کے انداز میں انسان اگر کہہ دے تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اگلی حدیث سے وعن المقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مداحین یعنی تعریف کرنے والوں کو دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے تمہارے منہ پہ تعریف کر رہے ہیں، فحصوا فی وجوہہم التراب، تو تم ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو، تم ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بلکہ وہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا کہ آپ ایسے، آپ ویسے، آپ ایسے، اس طرح کی تعریف کرنے سے اگلے بندے کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ان جذبات کے پیدا ہونے کا ذریعہ وہ شخص بنتا ہے جو کسی کے منہ پر تعریف کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو اپنے منہ پر تعریف سننی چاہیے۔ یعنی دیکھیں 2 الگ الگ باتیں۔ اول تو اپنے اندر یہ بری صفت نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کی ان کے منہ پر تعریفیں کریں، آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے ہیں، ان کے سامنے خوب لمبی چوڑی آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام انسان کو پھر چاپلوس بنا دیتا ہے، اور پھر اگلے بندے کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ مجھ سے کچھ مالی فائدہ لینا چاہتا ہے تبھی تو میری تعریفیں کر رہا ہے۔ چاپلوسی ہوتی ہے نا، چاپلوسی، کسی کے آگے پیچھے پھرنا اور اس کی خوب تعریفیں کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ اس سے اپنا کام نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اول تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، انسان کو اپنا مزاج یہ رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے تعریف سننے کا خواہاں مت بنے، لوگوں سے تعریف سننے کا منتظر نہ رہے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کی اگر کوئی تعریف نہ کر رہا ہو تو اکساتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کوئی کام آپ نے کیا، اب دوسرے بندے نے کوئی تعریف نہیں کی تو کہتے ہیں بتاؤ کیسا لگا، کھانا پکانا ہو، سلائی کرنا ہو، کوئی اور چیز ہو، بننا ٹھننا ہو، جو کچھ بھی ہو، 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تعریف نہ کر رہا ہو نا تو پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیسا لگ رہا ہے۔ اب یہ چیز ایک اندر سے دیکھا جائے تو ایک فطرت
کی بات ہے کہ بعض لوگ تعریف کے خواہاں اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تعریف نہ کر رہا ہو تعریف پر اکساتے ہیں، ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ جس سے تعریف کرنے کا جو ہے نا موضوع چھڑ جائے، یا اپنی بعض اوقات برائی کریں گے، بھائی مجھے تو یہ اچھی چیز نہیں لگی، میں نے تو بہت خراب بنایا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے تعریف شروع کر دیتے کہ نہیں نہیں آپ نے تو بہت اچھا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے جو اپنے آپ کو برائی کے انداز میں پیش کیا نا، اس کا مقصد بھی پیچھے کیا ہے، تاکہ ہم برائی کے انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں اور دوسرا پھر تعریفیں شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اول تو سب سے پہلی بات، تعریف کرنے کا مزاج اپنے اندر نہ رکھیں۔ دوسری بات، تعریف سننے کے منتظر نہ رہیں، تعریف سننے کے خواہش مند نہ بنیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف تو صرف اس رب کی ہے نا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، جس نے تمام جہانوں کا جو پرورش کرنے والا ہے۔ کسی کے اندر کوئی کمال ہو، کوئی خوبی ہو، کوئی اچھی صفت ہو، کوئی کمال ہو، وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو، فَاحْصُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ، تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ چہرے پر مٹی ڈالنے کے دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ واقعتاً مٹی اٹھاؤ اور اس کے چہرے پر پھینک، ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا، اور دوسرا معنی جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو، یعنی اس کی باتوں میں مت آؤ۔ کسی چیز پر مٹی ڈالنے کا مطلب اس کو دور کر دینا۔ یہ محاورے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس پہ مٹی پا دو۔ مٹی پا دو کا مطلب کیا؟ مٹی ڈال دو اس پر، یعنی اس پر توجہ نہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالو، یعنی اس کا مطلب اس پر توجہ نہ دو، کیونکہ وہ تمہاری تعریف جو کر رہا ہے تم اس تعریف کے مستحق ہو یا نہیں، تم خود بھی جانتے ہو اور اللہ بھی جانتا ہے، کیونکہ کمال کسی کے اندر کچھ نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کا پیدا کرتا ہے۔ اگلی حدیث بھی دیکھیے، اسی کے ہم معنی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اسنا رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کسی شخص کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ کے قریب کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا تھا۔ فقال، آپ نے اس تعریف کرنے والے سے فرمایا، ویلک قطعت عنق اخیک۔ ویلک اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ تمہاری ہلاکت ہو، یعنی آپ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، او ہو ویلک قطعت عنق اخیک، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ یہ بات آپ نے فرمائی ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی اس کا مطلب اس کو تم نے نقصان پہنچا دیا۔ پھر فرمایا من کان منکم مادحا، جو تم میں سے تعریف کرنا چاہتا ہو کسی کی، لا محالۃ، یقینی طور پر، یعنی واقعتاً کہیں ضرورت ہے تعریف کرنے کی، فلیقل، تو اس انداز میں اس کو چاہیے کہ کہے کہ احسب فلانا واللہ حسیبہ، میں فلاں کو اس طرح سے گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی اس کا حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ ہی ان سے پوچھنے والا اور حساب لینے والا ہے، لیکن میں فلاں کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں۔ ان کان یرا انہ کذالک، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ایسا ہے۔ ولا یزکی علی اللہ احدا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کا کوئی تزکیہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کون واقعتاً تزکیے والا ہے، کون اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے، یہ اللہ کو خوب معلوم۔ یہ تو ہو گیا مسئلے کا بیان، لیکن یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں جو بہت اہم اس مسئلے سے متعلق ہے، کہ اس کے اندر دیکھیں 2 افراط اور تفریط، 2 الگ الگ حدیں ہیں۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، اور ایک تفریط ہوتا ہے حد سے کم ہٹنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتدال کے راستے سے ہٹا ہوا راستہ، یا تو بالکل پیچھے چلے گئے، اس کو تفریط کہتے ہیں، یا بہت آگے نکل گئے، اس کو افراط کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کرنے کے اندر بھی افراط اور تفریط کے 2 الگ الگ معاملے عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ مثلا افراط تو یہی ہے کہ جیسے کسی کے سامنے تعریف کرنا، آسمان و زمین کے قلابے ملانا، چاپلوسی کرنا، اس کی خوب تعریفیں کرنا، واہ واہ کرنا، یہ تو افراط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ تو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسری چیز جس کی یہاں پر وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شاباش دیں، اس کو سراہیں، اس کے کام کو آپ جس کو اپریشیٹ کرنا کہتے ہیں، یعنی آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اگر آپ اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو پہلا معاملہ غلط تھا افراط، یہ دوسرا معاملہ غلط ہے تفریط۔ کیونکہ حوصلہ افزائی ایک ایسی چیز ہے جس سے اگلے بندے کو قوت ملتی ہے،
اس کو حوصلہ ملتا ہے، آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں، آگے کام میں مزید بڑھنے کی صلاحیت اس کو ملتی ہے۔ بچوں کی مثال دیکھ لیں آپ، بچوں کی تربیت میں یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بچے نے مثال کے طور پر کوئی چیز لکھ کے دکھائی ہے، آپ اس کو شاباش دیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، آپ نے اس کو کوئی انعام دینا ہے، کم سے کم کچھ نہیں تو آپ اپنی زبان سے اس کو اچھے کلمات کہہ دیں۔ وہ جو ایک لائن لکھ کر لایا ہے، بچہ اگلے وقت میں 2-3 لائنیں اور لکھ کے لائے گا کہ مجھے اس پہ شاباش ملی ہے۔ ٹیچرز ہوں یا ماں باپ ہوں یا کوئی بھی بڑے ہوں، بچوں کے حوالے سے یہ چیز بہت واضح ہے، اور مائیں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں جو لوگ بھی حوصلہ افزائی کا عنصر رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ترقی کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی، بڑوں کی بھی حوصلہ افزائی، سب حوصلہ افزائی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی نے کھانا پکایا، سب خاموشی سے بیٹھ کے کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ کی تعریف تو کر دی، پکانے والے کی بھی تو تعریف کرو، اس نے بھی تو وقت دیا ہے، اس نے بھی تو محنت کی ہے، کچن میں وقت لگایا ہے، آپ اس کی بھی تعریف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ افزائی کا وہ بھی مستحق ہے۔ اللہ نے تو یقیناً اللہ تعالی ہی نے یہ کام کروایا، لیکن جن ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، ان ہاتھوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ چیز غلط ہے کہ کسی کے منہ پر آپ آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے ہوں، تعریفیں کر رہے ہوں، کیونکہ تعریف جب آپ حد سے زیادہ کسی کے سامنے کرنے لگیں گے تو اگلے بندے کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اندر عجب کے جذبات، خود پسندی کے جذبات پیدا ہوں۔ اب ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ نہ کسی کے سامنے آپ آسمان و زمین کے قلابے ملائیں تعریف کے، اور نہ ہی کسی کی حوصلہ افزائی میں بخل سے کام لیں۔ اعتدال کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں ایک مناسب انداز میں، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قالو، لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کی، آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف ہے، اور یاد رکھنی چاہیے، بڑی پیاری یہ عبارت، اس کو عربی میں ہی کوشش کریں، اس کو یاد کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر غیبت کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کو مستحضر رکھیں عملی زندگی کے اندر، اس سے آپ کو غیبت کی تعریف اور اس کی ماہیت اور حقیقت پتہ چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، بس یہ بنیادی بات ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کہ جس کو وہ سن لے تو ناپسند کرے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے اندر واقعتاً وہ برائی ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اس کے منہ پر کہہ سکتے ہوں یا نہ کہہ سکتے ہوں، یہ کوئی شرط نہیں۔ عام طور پر لوگ بچنے کے لیے جو راہ نکالتے ہیں، اپنے گناہ کو سیدھا کرنے کے لیے جو بہانہ بناتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت عام سی بات ہے، لوگ یہ چھٹتے ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو روکیں نا غیبت سے تو چھٹتے ہی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ تو واقعی ایسا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، پیٹھ پیچھے تھوڑی کہہ رہا ہوں، بلاؤ اس کو، میں تو اس کے سامنے کہوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر اس کے سامنے کہیں گے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی حدیث میں معیار نہیں ہے کہ آپ سامنے کہہ سکتے ہوں تو غیبت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی جو بیان کر رہے ہیں وہ سچی ہو تو غیبت نہیں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں۔ اتنی سی بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تمہارا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جو وہ ناپسند کرتا ہو، اسے غیبت کہتے۔ قیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی صحابی نے پوچھا کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر میرے بھائی کے اندر واقعتاً وہ برائی ہو جو میں نے بیان کی ہے تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو آج عام طور پر اپنے گناہ کو سیدھا کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر واقعتاً میرے بھائی کے اندر وہ بات ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ غیبت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر واقعتاً تمہارے بھائی کے اندر وہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، یعنی وہ برائی اگر سچی ہے تو تم نے غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر تم نے وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، فقد بَهَتَّهُ، تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا، تم نے اس کے اوپر الزام لگایا، تم نے اس کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب تم اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، بہتان باندھ رہے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا۔ تو غیبت کا مطلب کیا؟ کہ اپنے کسی بھائی کے اندر موجود سچی برائی جو واقعتاً ہے اس کو آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان، تہمت، الزام تراشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی برائی بیان کریں گے تو غیبت ہے، اور جھوٹی برائی بیان کریں گے تو تہمت ہے، اور دونوں ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں، دونوں ہی صورتیں۔ مثلاً غیبت کے بارے میں کتنی سخت وعید، اس سے زیادہ سخت وعید کیا ہو سکتی ہے، جو سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بڑا ناپسند ہے، جب یہ ناپسند ہے تو غیبت کیوں پسند کرتے ہو؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے ناخن تانبے اور پیتل جیسے ہیں، اور وہ اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے۔ غیبت کرنا یہ ایسا ہے کہ اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دوسرے کو تحفے دینا، اپنی ساری نیکیاں جو آپ نے جمع کی تھیں وہ سب اٹھا اٹھا کر اب دوسرے کو دے رہے۔ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنے کو پسند کرتا تو میری ماں اس بات کی مستحق تھی کہ میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا، کہ میں اپنی نیکیاں کسی کو دینا پسند کروں تو میری والدہ مستحق ہے کہ میں ان کو یہ نیکیوں کے تحفے دوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی نیکیاں دوسرے کے دینے میں بخیل ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس نیکیوں کے کوئی بہت بڑے بڑے پہاڑ تھوڑی ہیں کہ ہم اٹھا اٹھا کر تقسیم کریں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس کیا نیکیاں ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، کیا ہماری نماز، کیا روزہ، کیا ذکر، کیا تلاوت، جو تھوڑی بہت نیکیاں جمع ہوتی ہیں وہ بھی اٹھا کر ہم زبان کی غیبت کے ذریعے سے دوسروں کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں نے اس طرح سے کہی ہے بات، یعنی غیبت کی ہے، تو وہ بیچارے اپنے سر پر تھال لے کر اس کے اندر کچھ تحفے لے کر گئے، اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ حضرت آپ نے میرے پاس نیکیوں کا تحفہ بھیجا تھا، میں اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، البتہ یہ تھوڑا سا تحفہ قبول کر لیجیے، کہ آپ نے اتنا قیمتی تحفہ نیکیوں کا مجھے دیا، میں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، البتہ یہ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ قبول کر لیجیے۔ آپ سوچیں ذرا ان حضرات کو کتنا اس بات کا احساس ہوتا تھا اور کتنا اس بات کا ادراک ہوتا تھا کہ جو شخص غیبت کر رہا ہے دراصل وہ اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے رہا ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کے بارے میں بخیل بنیے، اپنی نیکیوں کو اس طرح سے ضائع مت کیجیے۔ یاد رکھیں نیکی کرنا آسان ہے، لیکن مرتے دم تک اس کو محفوظ کر کے لے جانا، دنیا سے نیکیوں کو بحفاظت لے کے جانا، یہ مشکل کام۔ اور آج کے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جائے تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی بیٹھک اس کے بغیر لگتا ہے کہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مجلس پھیکی پھیکی لگتی ہے اگر کسی کا تذکرہ نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیں کامیڈی، یہ فن بن گیا ہے، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کا دل توڑو، مجلس میں کسی کی ہتک کرو، کسی کی توہین کرو، کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرو، کسی کی برائیاں بیان کرو، یہ فن بن گیا ہے۔ جو شخص یہ کام اچھی طرح کرنا جانتا ہے وہ کہتے ہیں فنکار ہے، کامیڈی فنکار ہے۔ سوشل میڈیا کا میدان دیکھنے لگتا ہے کہ بس دو چیزوں میں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بس دو چیزوں میں گویا کہ لگتا ہے کہ بھرا پڑا ہوا ہے، ایک فحاشی اور یعنی کے اندر، اور دوسرا عزتوں پر حملہ کرنے کے اعتبار سے۔
فلاں نے ملک کھا لیا، فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے لوٹ مار کی، فلاں کافر، فلاں ایسا، فلاں مجرم، فلاں یہ، فلاں ڈاکو، فلاں چور. ساری دنیا کے لوگ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں. ایک فرشتہ وہی ہے جو بیٹا سوشل میڈیا پہ بیٹھے پوسٹیں کر رہا ہوتا ہے. ایک یہی دنیا میں فرشتہ ہے جو دودھ میں نہایا ہوا ہے، باقی سارے کے سارے لوگ گندے ہیں. اللہ اکبر. بس یہ دو چیزیں آپ دیکھیں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ گویا لگتا ہے کہ بس اسی کام کے لیے بنے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. حقوق اللہ سے متعلق بھی اور حقوق العباد سے متعلق بھی تمام کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے غیبت وغیرہ کے حوالے سے بہت محتاط زندگی گزارنی چاہیے. قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو. آپ نے فرمایا مفلس میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کے ساتھ غیبت کی، فلاں کے معاملہ اس طرح سے مختلف اس نے حقوق کی پامالیاں کر رکھی ہوں گی. لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی لوگ موجود ہوں گے. اب ان آنے والوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن کیا حالت ہوئی کہ لوگوں کے گناہوں کا انبار لے کے جہنم میں جا رہا ہے. اس سے بڑا بھی کوئی مفلس ہو سکتا ہے؟ ساری کمائی ہاتھ سے چلی گئی، ساری کمائی، جس کو کہتے ہیں نا محنت کی کمائی مفت میں گوائی. ہمارے حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بھئی غیبت کی مثال تو ایسی ہے، محنت کی کمائی مفت میں گوائی. محنت کر کر کے نیکیاں جمع کرو اور غیبت کر کر کے لوگوں کو گنوا دو. اللہ، ایسا ہی ہے جیسے کوئی مہینے بھر کام کرے اور جب سیلری ملے تو گھر میں لانے کے بجائے راستے میں لوگ ڈاکو، رازن، چور آئیں اور اس سے سب لوٹ کے لے جائیں. یہ شخص جو اپنے گھر میں خالی ہاتھ آئے گا کتنا خسارے میں ہے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ضائع ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت پھر بھی کما سکتا ہے. یہ پیسہ دنیا کی چیز ہے، نیکیاں تو آخرت کی کرنسی ہے، وہاں کی کرنسی ضائع ہو گئی. بہرحال کیا کہا جائے، اس پہ کتنی لمبی بات کی جائے، جتنی لمبی بات کی جائے کم ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت دکھتا ہوا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بارے میں بہت محتاط زندگی گزاری ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کی مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے. اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اپنی آخرت کو محفوظ کیجئے، اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجئے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیے اس حدیث میں باقاعدہ صحابہ کرام کو آپ نے غیبت سمجھائی ہے. آپ نے خود پوچھا بتاؤ تمہیں غیبت پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے اس کی تعریف، اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت واضح کر کے یہ بتا دیا امت کو کہ غیبت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار مت ہونا، کسی کی برائی ایسی بیان نہ کرو کہ جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہو اور اس کو پتہ چلے تو جو ہے وہ محسوس کرے اور اس کو برا محسوس ہو. ایسی کوئی برائی بیان نہ. رواہ مسلم. اور پھر روایت ایک اور روایت میں ہے کہ اذا قلت لاخیک ما فیہ فقد اغتبتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جو اس کے اندر ہے، فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی. واذا قلت ما لیس فیہ فقد بہتہ، اور اگر تم نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، فقد بہتہ، تو تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا. اگلی حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اجازت طلب کی. استأذن، اجازت مانگی اندر آنے کی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا لہ، کہ اس کو اجازت دے دو، اندر آنے کی اجازت دے دو، آنے دو. لیکن آپ نے اس کے آنے سے پہلے ہی اجازت دیتے ہوئے یہ بات فرما دی لوگوں کے سامنے کہ فبئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا برا بندہ ہے. بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا برا شخص. فلما جلسا، جب وہ اندر آیا اور آ کر وہ بیٹھا، تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشادہ روئی سے ملاقات کی. کشادہ روئی یعنی اچھے چہرے کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ. وانبسط الیہ،
اور آپ اس کی طرف انبساط کی کیفیت کے ساتھ ملاقات کیا، یعنی اس کا مطلب خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، کشادہ روئی کے ساتھ آپ نے اس سے ملاقات۔ فلما انطلق الرجل، جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، قالت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت الیہ، یا رسول اللہ آپ نے تو اس کے بارے میں قضا و قضا اس طرح کی بات کہی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا برا بندہ ہے، ثم تطلقت فی وجہہ وانبسطت الیہ، اور پھر آپ اس کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ یہ برا انسان ہے اپنے قبیلے کا، اور پھر آپ اس سے کشادہ روئی کے ساتھ مل رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، متا عاہدتنی فحاشن، اے عائشہ تم نے مجھے فحاش یعنی بیہودہ گفتگو کرنے والا، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، اس کو فحاش کہتے ہیں، جو بے حیائی کی گفتگو اور بری بات کرنے والا اس کو فحاش کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم نے مجھے کب بری بات کرتے ہوئے پایا ہے؟ یعنی اگر میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے ملنا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو، مجھے تو سب کے ساتھ اچھا ملنا ہے نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی قبیلے کا برا آدمی آیا ہو تو میں اس کے ساتھ برے کے ساتھ برا بن جاؤں، اچھے کے ساتھ اچھا بن جاؤں، نہیں نہیں نہیں، مجھے تو اچھوں کے ساتھ بھی اچھا بننا ہے، بروں کے ساتھ بھی اچھا بننا ہے۔ متا عاہدتنی فحاشن، اے عائشہ تم نے مجھے کب بری گفتگو کرنے والا پایا، بیہودہ گفتگو کرنے والا تم نے مجھے کب سے پایا؟ مطلب یہ کہ تم نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی بری گفتگو کبھی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو سب کے ساتھ اچھا کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان شر الناس منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، اللہ اکبر، کیا عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس منزلۃ، بے شک لوگوں میں سب سے بدترین درجے والا، شر الناس منزلہ، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین درجے والا، بدترین مرتبے والا، قیامت کے دن وہ شخص ہوگا من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جس کو لوگوں نے اس کی برائی کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کوئی ملتا نہ ہو، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، کوئی سامنے آنا اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی زبان کے اندر اتنے کانٹے ہیں، اتنے ڈنک ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بری بات سننے کو ملے۔ اللہ اکبر، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر گرد و پیش دیکھا جائے، بعض لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان سے کنی کتراتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، کوئی کام ہونا تو دوسرے کو کہتے ہیں بھائی تم بات کرو، اس کا نام سن کے کہتے ہیں وہ نہیں نہیں بھائی میں تو اس سے بات نہیں کروں، اس کو تو بھائی بات پتہ نہیں کب پارا چڑھ جائے، کب میٹر شارٹ ہو جائے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یاد رکھیں اگر یہ والی صورت انسان کی بن گئی کہ آپ کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے لوگ آپ سے کنی کترانے لگیں، تو آپ سوچ لیں کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کتنا بدترین درجہ ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ہٹنے لگیں، لوگ اس کو چھوڑ دیں، ایسا شخص قیامت کے دن بدترین درجے پر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اخلاق دے دے کہ لوگ ہمارے قریب آنے کو اچھا سمجھے۔ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض لوگ اتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اتنا خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اتنی محبت والی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بات کروں، اور ایک طرف دوسری تصویر کا رخ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی اخلاق کا فرق ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے یا تو کٹ جاتا ہے اور یا لوگوں میں گھل مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر دل عزیز شخصیت، یہ ایک بڑا اچھا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے، ہر دل عزیز شخصیت۔ کیا مطلب؟ ہر شخص کا وہ منظور نظر ہوتا ہے، ہر شخص اس کو چاہتا ہے، ہر شخص اس سے ملنے کو اچھا سمجھتا ہے، یہ ہر دل عزیز شخصیت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ کٹ کے زندگی گزارتے ہیں، کوئی ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ وفی روایت اتقاء فحشہ، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاء فحشہ، اس کی بے حیائی اور بےہودگی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگیں اور کنارہ کش ہو جائیں، ایسا شخص قیامت کے دن بدترین مرتبے پر ہے۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے
اس حدیث کے اندر ایک دو باتیں بڑی اہم سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہی بات آخری جو میں پہلے نمبر پر ذکر کر دیتا ہوں، یہی والی بات کہ انسان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے یا تو گھلتے ملتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں، یا اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں، اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شر الناس مت بنائے، بدترین مرتبے والا مت بنائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ اگر آپ کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ کٹ رہے ہیں تو اپنے اوپر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زبان کے کانٹے اتنے خطرناک ہوں کہ لوگ آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر لوگ آپ کے قریب نہیں آتے تو اپنی اصلاح کریں، اپنے الفاظ، اپنے لب و لہجے کو صحیح کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، گرمی کو ختم کریں۔ ایک تو یہ بہت اہم اس حدیث کا سبق ملتا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں آپ کے بھی ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر آنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ فرمایا، اِذْنُوا لَهُ فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ۔ یہ کیا چیز کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، ہاں اندر آنے دو، لیکن ساتھ میں لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا شخص۔ اس پر تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ نعوذ باللہ غیبت ہو گئی۔ یہ اس حدیث پر ایک مشہور اشکال ہے جس کا جواب سمجھ لیجئے، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صورتوں میں غیبت دیکھنے میں نظر آتی ہے، حقیقت میں غیبت نہیں ہو۔ وہ کیا کہ کسی کے نقصان سے اور اس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا اگر ضروری ہو، اور آپ اس کے شر کے بارے میں لوگوں کو اگر یہ بات بتا رہے ہوں کہ یہ برا شخص ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو یہ غیبت نہیں ہو۔ مثال کے طور پر یہ شخص آ رہا تھا تو جب اپنے قبیلے کا یہ ایک برا شخص تھا، جب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو اجازت دیتے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ برا شخص ہے، تاکہ لوگ اس سے معاملات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ لوگ اس سے پھر معاملات کرنے میں بچیں گے، یہ سوچ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ یہ غیبت کے پہلو میں نہیں آتا۔ اس کی مثال آپ یہ بھی سمجھیے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، کسی سے کوئی گھر وغیرہ خرید رہا ہے، کوئی پلاٹ خرید رہا ہے، کوئی معاملات اس سے کوئی ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، یا مثلاً مثال کے طور پر کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، کسی کے گھر میں کوئی رشتے وغیرہ کی بات کسی نے ڈالی ہوئی ہے۔ اب وہ آپ کے پاس آیا مشورہ کرنے کے لیے، اس نے کہا بھائی فلاں کے گھر میں بات چل رہی ہے ہماری، یا وہاں سے رشتہ آیا ہوا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص ایک اخلاقی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے کوئی اس کے اندر برائی ہے۔ آپ اس موقع پر اگر اس کی برائی کو واضح کر دیں کہ مثلاً وہ شخص اس کے اندر اخلاقی اعتبار سے یہ برائی ہے، اس کی کمائی صحیح نہیں ہے، وہ غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہ اس کی گیدرنگ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی بات اگر آپ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو یہ غیبت کے پہلو میں نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ کا مقصد اس کی برائی کرنا نہیں بلکہ اس کے شر سے اگلے بندے کو بچانا ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ غیبت اس لیے نہیں کیونکہ یہاں پر مقصد اس کی برائی نہیں بلکہ یہاں مقصد اس کی برائی سے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانا۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فبئس أخو العشیرہ جو کہا تھا وہ اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ دو باتیں ہو گئی اس حدیث کے اندر۔ تیسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا یہ برا شخص ہے، اور جب آیا تو آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرما دی کہ متى عاهدتنی فحاشا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ تم نے مجھے کب بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی اس کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا لب و لہجہ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ بااخلاق طریقے سے ملیں، چاہے کوئی اچھا ہو چاہے برا ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا، نہیں نہیں نہیں، یہ غلط سبق ہے ہمارے معاشرے کا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے رہو۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے، ہم نے تو سب کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم بروں کے ساتھ برے رہیں گے، اچھوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، تو بروں کے اوپر ہمارے اخلاق کا اثر کیسے پڑے گا؟ ہمیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق دیے ہیں کہ جن اخلاق کی وجہ سے بروں کی برائیاں ختم ہوتی ہیں، دشمن بھی دوست اور محبوب بن جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دشمن تھے آپ کے چاہنے والے بن گئے آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اچھوں کے ساتھ بھی اچھے رہیے،
اور بروں کے ساتھ بھی اچھے رہیے۔ یہ اس حدیث کا تیسرا اہم سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ غیبت کرنے کی صورت میں بہت سے لوگ یہی بنیاد پیش کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے برائی بیان کر رہے ہیں نا تاکہ لوگوں کو ان کے شر سے بچائیں۔ بات یہ کہ یہ شر سے بچانے کی تعویل ہے یا واقعتاً آپ کا یہ مقصد ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ دلائل اور کچھ دلیل اور قرینہ بننے والی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد آپ کا کوئی لوگوں کو اس کے شر سے بچانا نہیں۔ مثلا آپ بیٹھ کے لوگوں میں 4 آدمیوں کے سامنے ایسی جگہ پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن میں نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ اس سے کوئی اس کا تعلق، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملات، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی رشتے وغیرہ کے معاملات، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے تذکرے کر رہے ہیں، یا نہ لینا نہ دینا، آپ برائی بیان کریں اور یہ کہیں کہ جی میں اس لیے تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچاؤں۔ تو یہ بات تو خود حالات بتا رہے ہیں، مجلس بتا رہی ہے، آپ کا قرینہ اور دلیل بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ مقصد حقیقت میں ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے خود سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت قابل معافی ہے، معاف کر دی جائے گی، بخش دی جائے گی، الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ مجاہرون جمع کا صیغہ ہے، مجاہر کہتے ہیں وہ شخص جو ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا گناہ کرے اور گناہ کرتے ہوئے چھپنے یا اپنے آپ کو چھپانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپاتا ہے، چوری ہو یا اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ ہو، جھوٹ ہو، جو بھی ہو، انسان اپنے پردے ڈال رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مجاہر بن جائے نا کہ گناہ کرے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرے، جس کو کہتے ہیں کہ بس سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خشیت، نہ کوئی فکر آخرت، نہ کوئی پکڑ کا احساس، نہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس اور اس کی فکر، یہ چیز جو انسان کے اندر سے خوف نکال دیتی ہے، انسان گناہ پر جری ہو جاتا ہے، جسارت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا یہ جو ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرنے والے ہیں یہ معافی کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اعلانیہ بغاوت کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب کھلم کھلا انسان گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سب کے سامنے گھس کر لوگوں کے مالوں کو لوٹنا اور کہنا کہ بھئی ہے کوئی مائی کا لال آ کے مجھے روک کے دکھائے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو چوری چھپے اندھیرے میں آ رہا ہے، لوگ نہ دیکھیں اور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، کم سے کم احساس تو ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک باغی کہلاتا ہے اور ایک مجرم کہلاتا ہے۔ مجرم قابل معافی ہے، یاد رکھیں، باغی قابل معافی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کل امتی معافن، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والے یہ قابل معافی نہیں۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے گناہ ہیں، میں چند گناہوں کی مثال دیتا ہوں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کیے جاتے۔ مثال کے طور پر بے پردگی کا گناہ دیکھیں، بے پردگی کا گناہ، ایک عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ کوئی چھپ کر نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کھلم کھلا گناہ کر رہی، سارے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ چل رہی ہے، بے حجابی بے پردگی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ برہنگی کا لباس پہن کے ساری دنیا کے سامنے گھومنا پھرنا، مردوں کی نگاہوں کا مرکز بننا، یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ مردوں کے اندر داڑھی کٹوانا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، کیونکہ یہ کوئی گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر تھوڑی گناہ ہو رہا ہے، یہ تو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، گھر سے نکلنے کی فکر ہی نہیں، نماز پڑھنے کی فکر نہیں، جماعت ضائع ہو رہی ہے، یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ ایک آدمی کی کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے، سود کماتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کما کر اپنے بچوں کو لا کے دے رہا ہے، یہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ گناہ کرنے والے وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر بغاوت والی بات پاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے یہ لوگ قابل معافی نہیں۔ اور بہت سارے گناہ، ایک آدمی گانے سن رہے چھپ کر، یہ چھپ کر گناہ ہے، اور ایک آدمی ڈیگ لگا کر خود بھی سن رہا ہے، گلی محلے کے لوگوں کو بھی سنا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے اندر ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے محلے والے اس سے جو ہے نا وہ نالا ہوتے ہیں، سارے محلے والے اس سے جو ہے تنگ ہوتے ہیں،
دور دور تک ڈھول کی آواز آ رہی ہے، گانوں کی آواز آ رہی ہے، موسیقی کی آواز آ رہی ہے، گھروں میں بھی لوگوں نے موسیقی میوزک لگائی، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی، کیا ہے؟ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور بھی آپ دیکھتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے کیا کیا گناہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، یہ انسان کی بڑی بے فکری اور لاپرواہی کی بات ہے کہ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ وہ کوئی شخص رات کو کوئی گناہ کر بیٹھے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور صبح وہ اس حالت میں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پردہ رکھا تھا، رات کو کیے ہوئے اس کے گناہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں کیا گناہ کیا، لیکن فیقول، وہ صبح اٹھ کر اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر، چار آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتا ہے، یا فلاں عملت البارحۃ، میں نے رات کو فلاں کام کیا تھا، قضا و قضا، فلاں فلاں کام کیا تھا، یعنی اپنے گناہ کا پرچار کر رہا ہے۔ رات کے اس کے گناہ کا کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن یاروں دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر فخر سے وہ لوگوں کے سامنے اپنے کارنامے بتا رہا ہے کہ جو رات کے اندھیروں میں اس نے کیا تھا۔ حالانکہ وقت بات یسترہ ربہ، رات اس نے اس حالت میں گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کا پردہ رکھا تھا، لیکن اپنے پردے کو اس نے خود چاک کیا، وَيُصْبِحُ، کہ وہ صبح کر کے یکشف ستر اللہ عنہ، اللہ کے پردے کو وہ خود چاک کر بیٹھا۔ فرمائے یہ انسان کی بڑی بے فکری اور لاپرواہی اور بدبختی کی بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کر کے صبح، جبکہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، اس نے لوگوں کے سامنے اپنے پردے خود چاک کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی اگر خدا نخواستہ ہو گئی اور اللہ نے آپ کی پردہ پوشی کی ہے، اللہ نے آپ کے پردے رکھے ہیں، تو اپنے پردے خود سنبھال کے رکھیں، اللہ سے معافی مانگ کر معاملے کو ختم کریں۔ تنہائیوں میں گناہ کیا تھا، تنہائیوں میں اللہ سے رو دھو کے معاف کروا دیں۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے کالر اچکانے کی اور فخر سے یہ کہنے کی کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ بعض لوگ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا، کسی کو الو بناتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، تو بڑے فخر سے چار آدمیوں کے سامنے کہتے ہیں میں نے ایسا فراڈ کیا، میں نے ایسا سفید جھوٹ بولا کہ اس کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی کارنامہ کیا ہے آپ نے؟ یہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے جو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اپنے گناہ کا پردہ خود چاک بد کریں، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اس کا مطلب آپ گناہ کو فخر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور جب گناہ پر فخر ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ اب گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، ایسا گناہ قابل معافی نہیں ہوتا۔ متفق علیہ۔ وذکر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کان یؤمن باللہ فی باب الضیافہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اللہ تمام مسلمانوں کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، عاصی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو کچھ بھی ہیں یا اللہ، لیکن تیرے بندے ہیں مالک، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے، تیری بندگی بجا لانے والے، تیری ذات میں، تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ ہم تیری ذات کی، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری گردن جہنم سے آزاد فرما دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے، ہماری تمام اخلاقی برائیوں کو دور فرما، معاشرتی برائیوں کو دور فرما، جسمانی، مالی، ہر طرح کی دینی، دنیاوی، یا اللہ ہر طرح کی جس پہلوؤں سے بھی ہمارے گناہ ہوں، ہماری کوتاہیاں ہوں، یا اللہ تو ان کو دور فرما، تو ان کی اصلاح فرما۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت کا نور عطا فرما، ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی چادر میں یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہماری گھروں کی تمام پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمارے معاش کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری جسمانی اور ہماری صحت کے حوالے سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری اپنی اخلاقی تربیت کے اعتبار سے جو پریشانیاں ان کو دور فرما، ہماری اپنی اولاد کے اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو
اپنے محبوب بندوں میں اور بندیوں میں شامل فرما، ہماری تمام نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور برائیوں سے یا اللہ، منکرات سے، معاصی سے، فسق و فجور سے ہم سب کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، سب کو مستقبل کے نیک عزائم میں کامیابی نصیب فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔